السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین صفحہ نمبر 141 ہے۔ آج ہم نے کرنا ہے بابٌ فی المبادرۃ الی الخیرات وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد۔ نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور طالب خیر کو یعنی جو نیکی کا طالب ہو اس کو اس بات پر آمادہ کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بغیر کسی تردد کے توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی غور سے ذرا ہم اس بات پر فوکس کریں کہ یہ کس چیز کا باب ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف جلدی کریں، اور کتنی دفعہ ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہم نیکیاں کریں تو اس کے لیے اپنے نفس کو آمادہ نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس باب کا مطالعہ کریں گے کہ ہم جب نیکی کریں تو کوئی تردد نہ کریں، یعنی فوراً اس کو توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کر لیں اور پھر اس پر استقامت بھی اختیار کریں۔ آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ البقرہ کی آیت کا حصہ ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف جلدی کرو، یعنی جو ہی نیکی کا موقع آئے سوچ میں نہ پڑو بلکہ اس کی طرف جلدی کرو۔ وقال تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، آل عمران کی آیت ہے، اور فرمایا اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عطا فرما دیں یہ جنت، جو کیسے حاصل ہو سکتی ہے کہ اگر ہم جلدی کریں اپنے رب کی مغفرت کی طرف، تو یہ دراصل سفر ہے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کانشیس ہوتے ہیں، یعنی ان کو اللہ کا ہی خیال ہوتا ہے، خوشی ہو غمی ہو ہر حال میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم اپنے عمل میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میرا ایسا ہی حال ہے، میں خوشی ہو غمی ہو، شادی ہو فوتگی ہو، عام حالات ہوں، کہیں بھی ہوں، میں جاگ رہی ہوں سو رہی ہوں، کیا میرا دھیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف میرا رجوع کرنا کیسا ہے اور اس سے میرا جڑنا کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ظاہر ہے ہم اسی سے جڑتے ہیں نا جس کا خیال ہمیں رہتا ہے، تو یعنی ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے، کتنا ہمیں اللہ کا خیال آتا ہے۔ اور اس سلسلے کی جو احادیث ہیں، اما الاحادیث، تو اس سے متعلقہ احادیث درج ذیل ہیں۔ فالاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلم، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر، اور وہ اس طرح کہ اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں دراصل خبر دی گئی ہے کہ جلدی کر لو اعمال کرنے میں، کیونکہ قیامت کے قریب پیدر پہ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دین و ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی، دنیا حاصل کرنے کی ایک دوڑ لگی ہوگی، حتیٰ کہ دنیاوی مفادات کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے میں بھی کوئی شخص تحمل نہیں کرے گا۔ صبح و شام ان کے روپ بدلیں گے، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی آج کثرت ہے، صبح میں کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ، کسی کو دین و ایمان پر استقامت نصیب نہیں الا ماشاء اللہ۔ تو ایسے حالات میں اہل ایمان کو استقامت کی اور بغیر دیر کیے اعمال صالح بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں پر رک کر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے کہ صبح کو ہم ایک پلان کرتے ہیں اور رات تک اس کو ڈھا دیتے ہیں، اور یعنی بالکل ہی نعوذ باللہ صبح کو مومن ہے اور رات کو جو انسا کفر پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ صبح ہم نے پلان کیا کہ ہم امانت کریں گے، امانت نبھائیں گے، لیکن شام تک ہم خیانت کر چکے ہوں نعوذ باللہ، اور اسی طرح ہم شام کو کہیں کہ ہم امانت دار ہیں اور ہم کسی کی امانت پوری کریں گے، اس کو اگر لوٹانے والی ہے تو لوٹائیں گے، اور صبح ہم یہ پلان کریں کہ نہیں مجھے یہ امانت نہیں لوٹانی، یعنی خائن ہو جائے نعوذ باللہ۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں
کہ دنیا کے فائدوں کی خاطر کیا ہم اپنا ایمان ہی بیچ ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات حقیقتاً ہم کسی ایسی مشکل میں جا پھنستے ہیں کہ جہاں پر ایک طرف تو کوئی ہماری کمٹمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے میں ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کمٹمنٹ کو نہ پورا کریں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، پروفٹ ہی پروفٹ ہے دنیا کا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا، یہ جب آزمائش آتی ہے نا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے ایمان کیسا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں. ٹھیک ہے، تو خود کو جو ہے ابھی جو ہم نے پڑھا نا کہ خود کو نیکیوں پر آمادہ کرنے کا بیان، تو ایسی کیفیت کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی رہتی ہے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اور اس کو خالص کرنے کے لیے. کوئی بھی ایسی حالت آئے، چاہے مال کا فائدہ ہو یا کوئی عزت کو حاصل کرنے کا یا کسی رتبے کو حاصل کرنے کا یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا عمل دین پر قائم رہتا ہے یا ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور فٹافٹ دنیاوی فائدے کی طرف دوڑتے ہیں کہ اس کو تو پہلے لے لوں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ کہ نیکی کا موقع میسر آتے ہی کر گزرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ تعامل کریں گے تو شیطان طرح طرح کے خیالات پیدا کر کے اس سے دور کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ایک دفعہ خود کی آپ نے کاؤنسلنگ کر لی اور آپ جم گئے اس بات پر، آپ کا شرح صدر بھی ہو گیا، تو پھر اس کو کر جائیں، فوراً کر جائیں. مزید اس سے پہلے کہ مزید آگے سے آگے خیالات آئیں اور شیطان آپ کو طرح طرح کے وسوسے ڈالے، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ دنیاوی فائدے کی خاطر ہی ایسا ہوتا ہے نا، شیطان اسی چیز کے وسوسے ڈالتا ہے کہ بھئی ابھی یہ جو پروفٹ ہے یہ تو لے لو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. تو اس وقت خود کو بچا کر فوراً نیکی کر گزریں. اللہ کی معصیت اور گناہ بہت بڑا فتنہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، جو کہ معصیتوں کا دل دادہ انسان دار آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور گناہوں میں پڑ جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. کیونکہ جب نافرمانیوں پر انسان دلیر ہو جاتا ہے اور یعنی اس کو پھر حیا نہیں رہتی نا، اللہ کا خوف نہیں رہتا، اس کا تقویٰ نہیں رہتا، جو ہم نے پیچھے ابھی قرآن کی آیت میں پڑھا ہے، تو پھر وہ اس کو تو دنیا کی پڑ گئی نا، وہ دار آخرت سے پھر غافل ہو جاتا ہے. تو پھر ایسا شخص امور خیر میں لیت و لال سے کام لیتا رہتا ہے. لیت و لال کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج آپ نے ایک پلان کیا لیکن اب آپ اس کو ڈیلے کیے جا رہے ہیں، اچھا کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، پھر کر لوں گی، ابھی تو عمر پڑی ہے، ابھی تو بعد میں دیکھا جائے گا. یہ لیت و لال ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ موت کا تو کوئی دن مقرر ہے نا، آنی جلد آ جائے یا بدیر آئے، تو موت اسے دبوچ لیتی ہے اور اسے ندامت اور توبہ کی بھی توفیق نہیں ملتی. تو ایک یہ کیفیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم توبہ کر نہیں پا رہے ہوتے. ٹھیک ہے، ہم یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس پر مصر ہو جاتے ہیں اور اس کا الزام دوسروں کے کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بھی یہ دیکھا کریں کہ اگر آپ سے توبہ نہیں ہو رہی تو توبہ کی توفیق مانگنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، وہ جب توفیق مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کی غلطی بھی دکھا دیں گے، تو پھر آپ اس پر نادم ہوں گے اور رجوع کریں گے انشاءاللہ. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے، تو معاملات آسان ہو جاتے ہیں، راہیں کھل جاتی ہیں اور انسان کو اپنی کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں. اگلی حدیث آسانی ان ابی سروعۃ بکسری سینی المحملۃ و فتحہ. یہ جو دوسری حدیث ہے یہ ابو سروع کی ہے، سین کی زیر اور زبر کے ساتھ. عقبہ ابن الحارثی رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ الاسریٰ. عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ میں عصر کی. فسلم ثم قام مسرعا، تو سلام پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہایت تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے. فتخطى رکاب الناس الى بعض حجر نسائه، اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بیویوں میں سے کسی کے حجرے کی طرف گئے. یعنی ظاہر ہے آپ امام کی جگہ پر تھے اور پیچھے لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، سلام پھیرتے ہی آپ تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو یعنی ہٹاتے ہوئے تو پیچھے نکلے ہیں. ففزع الناس من سرعته، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیز رفتاری سے گھبرا گئے.
فخرج علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں، یعنی جو کام انہیں کرنا تھا وہ کر کے واپس آئے۔ فرآ انہم قد عجبوا من سرعتہ، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تعجب میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی سے۔ قالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرت شیئا من تبر عندنا، مجھے خیال آ گیا تھا اپنے ہاں ایک ڈلی کا، یعنی گھر میں چاندی یا سونے کی ایک ڈلی کا جو ہمارے پاس ہے۔ فکرہت ان یحبسنی، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ مجھے روک دے، یعنی یہ جو ٹکڑا ہے سونے یا چاندی کا یہ مجھے اللہ کی یاد سے روک دے۔ فامرت بقسمتہ، تو میں نے حکم دیا کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیچھے گھر میں صدقے کی ایک ڈلی چھوڑ آیا تھا، تو میں نے اسے رات کو اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب اس حدیث سے بھی سیکھنے کی مختلف باتیں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسان کو ایسی چیز اپنے پاس نہ رکھے جس کی وجہ سے اس کی توجہ اللہ سے ہٹ کر اور اس کی طرف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں کچھ رکھ نہیں سکتے، ضرورت کی اشیاء بھی ہیں، بعض اوقات آرائش کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن آرائش میں بھی انسان خود کو تکلیف میں نہ ڈالے، ٹھیک ہے، اسی لیے تکلف سے منع کیا گیا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی آتا ہے کہ وما انا من المتکلفین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقویٰ اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ تو بلند تر ہے، اور آپ کا فقر اختیاری تھا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہ جو بچ گیا تھا ٹکڑا، یہ بھی وہ چاہتے تھے کہ رات کے وقت نہ رہے، تاکہ میں اس کے خیال میں مجھے اللہ کا ذکر کم ہو جائے یا میں اس سے رک جاؤں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو، یعنی جو میرے پاس ہیں تو میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہوں۔ نماز پڑھتی ہوں تو اس میں بھی مجھے ان کا خیال آتا ہے، میں کہیں کوئی بہت ہی کمٹمنٹ والا کام کر رہی ہوتی ہوں تو اس میں تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتی ہوں۔ مثلا مثال کے طور پر اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور آپ ایک ظاہر ہے ایک لمیٹڈ ٹائم میں آپ نے کچھ بچوں کو پڑھانا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن آپ کو کوئی خیال ہے جو ستائے جا رہا ہے، کوئی دنیاوی طلب ہے، کوئی مال ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو گھر میں ہے، اور آپ اس کے یعنی اتنے ٹرانس میں ہیں کہ آپ کو بار بار اس کا خیال آتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شعبہ لے لیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے اور ایک چیز ہے کہ اس کا خیال اس کو بار بار آتا ہے، تو پھر کیا، اور پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا وہ یہ کہ اللہ کے ذکر سے آپ کو وہ غافل کر دے۔ آپ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس کا دھیان بار بار آتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ صبح و شام کے اذکار کتنے زیادہ ہیں، حفاظت کے اذکار سب کچھ ہے، تو انشاءاللہ عمل میں یہ چیز آج ہی ہم نے شامل کرنی ہے کہ اپنے گھر میں یا ویسے جو بھی ہماری، بعض اوقات ہمیں نا رتبے کی خواہش ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی، بعض اوقات ہم کسی سے حسد میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس سے اوپر جانے کی خواہش ہمیں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم نماز میں بھی ہم اسی کی پلاننگ اور پلاٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ عمل میں ہم اسی طرف توجہ کریں کہ اگر ہم اس کی قربانی کریں گے نا، جو بھی چیز آپ کے عمل میں ہے، کسی چیز، کوئی ایسی چیز کی محبت جس کی وجہ سے آپ نماز کو جلدی نپٹا دیتے ہیں، یا پھر کوئی بھی چیز، بعض اوقات لوگوں کو چٹ چیٹ کی بڑی عادت ہوتی ہے، آج کل تو سب سے بڑا فتنہ موبائل ہی ہے نا، تو موبائل میں ضرورت کی چیزیں رکھیں۔ اب یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ آپ موبائل ہی صدقہ کر دیں کیونکہ اب یہ ایک بنیادی ضرورت بن گیا ہوا ہے انسانوں کی، لیکن موبائل سے ان چیزوں کو نکال دیں جو آپ کی نمازوں کو مختصر ہی کر دیتے ہیں، ایسا کہ آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، یا یہ کہ آپ اس کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ تھوڑی سی قربانی دیں کہ نا، وہی بات ہے نا کہ دار آخرت کی اگر طلب ہے تو دار دنیا کی تھوڑی بہت قربانی دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آخرت کے حصول میں بہت بڑا فرق پڑ جائے گا۔ آپ آج ایک چھوٹی سی چیز کی قربانی دیں گے نا، وہ جو واقعی چھوٹی ہے، بس ایک صبر کرنے کی بات ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ نور ہدایت کے دروازے آپ کے لیے کھلیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں مجھے قرآن کی یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی، مجھے وقت نہیں مل پا رہا، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، میں نیکیوں میں مجھے توفیق کیوں نہیں ملتی ہے، تو اس وقت کوئی قربانی کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیں گے۔
یعنی اگر ظاہر ہے ہدایت پہ تو آپ ہیں آلریڈی، لیکن یہ ہے کہ آسانیوں کے اور اس راہ پر نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات جو یہاں پہ پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عام حالات میں لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آنا جانا اگرچہ ناپسندیدہ ہے، لیکن خاص حالات میں جب کوئی ضرورت ہو تو ایسا کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم ظاہر ہے اس بات سے ہم منع کرتے ہیں کہ نماز کے بعد کے اذکار کیے جائیں اور جلدی سے نہ اٹھا جائے، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ جا سکتے ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی اور جلد از جلد نیکی کرنے کا جذبہ بھی پتہ چلتا ہے، اور یہ کہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کی رقم فوراً مستحقین تک پہنچانا ضروری ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں زکوٰۃ اکٹھی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی تقسیم کا مرحلہ اتنا ایک لمبا اور پیچیدہ عمل ہے کہ کتنے سالوں کی زکوٰۃ اداروں میں پڑی رہ جاتی ہے اور مناسب وقت میں مناسب حقدار تک پہنچتی نہیں ہے، اور بعض اوقات اس کے پیچھے لوگوں کی لالچ ہوتی ہے، وہ اس رقم کو پہنچانے کے بدلے رشوت لینا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ کیونکہ میں آپ کے ساتھ یہ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ واقعہ میری زندگی میں پیش آ چکا ہے۔ تو یعنی زکوٰۃ کی رقم موجود ہے ادارے کے پاس، لیکن وہ دے نہیں رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس کے بدلے رشوت ملے گی۔ او اللہ کے بندو، تم کس چیز کی رشوت مانگ رہے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اور زیادہ سے زیادہ اس دین کو پھیلانے کی اور لوگوں کو اس پر استقامت اختیار کرنے پر ابھارنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اس کے بعد ہے کسی ضروری کام کے لیے فرض نماز کے بعد کے اذکار کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو ہم جیسے نا سب سے بڑھ کر تو یہی ذکر جس کا آج ہم اعادہ کریں کہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے پڑھنے پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی کام ہے، تو پھر اس کو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے۔ امام یا خطیب کے خلاف معمول کام سے لوگ معتجب ہوں تو اس کا سبب بیان کر دینا چاہیے، یعنی اگر آپ کو لگے کہ آپ کا کوئی عمل شبہات پیدا کر رہا ہے تو پھر اس کی وجہ بیان کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں نا دو طرح کی اپروچ پائی جاتی ہے، یہاں تو لوگ بہت زیادہ اپنی صفائیاں دینے میں تیز ہوتے ہیں، ہر وقت وہ ہر بات میں اپنی صفائی دے رہے ہوتے ہیں، نہیں نہیں سوری میرا یہ مطلب نہیں تھا، ایسا مطلب نہیں تھا، یا پھر وہ بالکل بھی اس کو بادر نہیں کرتے، تو وہ بس اپنے ہی موڈ میں ہوتے ہیں، اور ہاں میں نے کر دیا ہے، میں نے ٹھیک ہی کیا ہے، دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، بتانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جب آپ کسی ایسی جگہ پر ہوں، مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، بعض اوقات اسٹوڈنٹس کو آپ کے کسی عمل سے حیرت ہوتی ہے، تو اس وقت اس کو اس کی وضاحت کر دینا، وجہ بیان کر دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا ایک امیج ہے، وہ امیج اور لوگ آپ کو آبزرو کرتے ہیں، آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں، ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کا سبب بیان کر دیا جائے، جس کو ہم عام حالات میں کہتے ہیں نا کہ مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں اپنی صفائیاں پیش کروں، نہیں بھائی، بعض اوقات اپنی صفائی پیش کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک بیلنسڈ اپروچ ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ بھی نہیں عادت ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہی آپ اپنی صفائیاں پیش کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہو کہ آپ اپنے رولز پر قائم ہیں، لیکن اگر کبھی رول سے ہٹ کے کوئی بات آپ سے سرزد ہوتی ہے تو لیکن وہ ہے جائز اور ضرورت تھی اس وقت کی، تو پھر آپ اس کے لیے صفائی بھی دیں، اس کا وجہ بیان کر دیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ فرض نماز کے اسلام کے فوراً بعد سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ اپنی جگہ پر تشریف رکھتے ہوئے اذکار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جو فرض کے بعد کے اذکار ہیں نا، وہ اس کے بعد ہی رکھیں۔ بعض اوقات یہ بھی میں نے جیسے اپنی عادت میں دیکھا کہ بعض اوقات ایسے ہو جاتا تھا کہ اس فرض نماز کے فوراً بعد سنتیں شروع کر لینی، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا نا ہم نے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے بعد کے اذکار کر کے پھر سنتیں پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یعنی میں ابھی اس لیے بتا رہی تھی کہ بعض اوقات وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو انسان پھر سنتیں شروع کر لیتا ہے،